بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے کے احکامات کو پڑھیں گے۔ بوسہ دینا اگر بشہوت ہو تو یہ ناجائز عمل ہے، اور اگر اکرام اور تعظیم کے لیے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ کسی بزرگ کے ہاتھ کو یا پاؤں کو یا کسی عالم دین کے ہاتھ یا پاؤں کو بوسہ دینا یہ تعظیم کے لیے ہو، ادب کے لیے ہو، اگر بشہوت نہ ہو تو یہ جائز عمل ہے۔ پیشانی پر بوسہ بھی انہی شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان کو بوسہ دیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں پیشانی پر صدیق اکبر پاک نے بوسہ دیا۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی بوسہ دینا جو ہے یہ ثابت ہے۔ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں، یعنی کسی سے مصافحہ کیا اور اپنا ہاتھ ہی چوم لیا، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ہاتھ کو چومتا ہے اکرام کے لیے، تعظیم کے لیے، ادب کرتے ہوئے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ عالم دین اور بادشاہ عادل کے ہاتھ کو بوسہ دینا یہ جائز عمل ہے، بلکہ اس کے قدم کو چومنا بھی جائز ہے۔ بلکہ اگر کسی عالم دین سے یہ خواہش کی کہ آپ اپنا ہاتھ یا قدم جو ہے مجھے دے دیجئے کہ میں بوسہ دوں، تو اس کے کہنے کے مطابق وہ عالم اپنا ہاتھ پاؤں بوسہ کے لیے اس کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ شرعاً یہ عمل جو ہے یہ درست ہے۔ سجدہ تحیت و عبادت کا حکم اور اس میں فرق کیا ہے؟ سجدہ تحیت یعنی ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ ملاقات کے وقت اکثر لوگ جو ہیں وہ دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں، تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بقدر رکوع بھی جھکا تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ملاقات کے وقت بطور اکرام کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور بقصد عبادت ہو تو سجدہ کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، کہ غیر خدا کی عبادت جو ہے وہ کفر ہے۔ ملاقات کے وقت جھکنا جو ہے یہ منع ہے، یعنی اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک پہنچ جائے، ایسا جھکنا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز ہے، بلکہ مندوب عمل ہے، یعنی مستحب عمل ہے۔ جبکہ ایسے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جو مستحق تعظیم ہو، جو تعظیم کے قابل ہی نہ ہو تو اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا یہ منع ہے۔ جو بندہ تعظیم کے قابل ہو اس کے لیے آپ تعظیماً جو ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عالم دین کی تعظیم کو کھڑا ہونا یہ شرعاً جو ہے یہ درست عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ہم سے باتیں کرتے، جب حضور کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یعنی حضور جب تک ہمیں دین سکھاتے رہتے تو ہم بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، جب حضور تشریف لے جانے لگتے تو حضور کھڑے ہوتے، ہم بھی کھڑے ہو جاتے، یعنی تعظیماً حضور کے ادب اور احترام کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے اور حضور کو دیکھتے رہتے، یہاں تک کہ حضور بعض ازواج مطہرات میں سے کسی کے مکان میں تشریف لے جاتے، اتنی دیر تک ہم حضور کو دیکھتے رہتے تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو کسی کی تعظیم کے لیے، بزرگ کی تعظیم کے لیے یا عالم دین کی تعظیم کے لیے ادباً کھڑا ہونا، اکراماً کھڑا ہونا، تعظیماً کھڑا ہونا یہ شرعاً جائز عمل ہے۔ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص آ گیا جس کی تعظیم کرنی چاہیے، تو اس حالت میں بھی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر
قبلہ شاہ صاحب تجمل شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں تو سید بادشاہ ہیں، تو سید جو صحیح العقیدہ ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عالم دین آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ جو بد عقیدہ ہے، اپنے آپ کو اہل بیت بھی کہے، تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شریعت میں منع ہے۔ تو کسی بھی عالم دین یا بزرگ کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات کو سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔